أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 78 سے جو اس کے پہلے جو ہم نے پریویس سیشن میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے، تو یہ انسان کے دل کو کیا کرتا ہے، اس کو بدلتا ہے، اس کو سوچنے پہ، اس کو ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور جب انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے، تو ریفلیکشن اینڈ ریممبرنس بیکمز ایزی. اور یہ غور و فکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ انسان کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے کوئی گناہ کرنے کے لیے یا کوئی برائی کرنے کے لیے انسان کو وہ روکتا ہے. تو مشکلات جب اللہ انسان پہ ڈالتا ہے، ہارڈ شپس جب اللہ ڈالتا ہے، تو حقیقت میں یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو شخص تکبر میں رہتا ہے، جو شخص ہر وقت وہ گناہ کے ماحول میں رہتا ہے، ہر وقت وہ غفلت میں رہتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، تو جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اب وہ اس مصیبت، اس ہارڈشپ کو اس کو سامنا کرنا نہیں آئے گا. اب اس کے پاس کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی. He will not have Allah as his support. تو اس کے بعد اللہ ہمیں اب ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے. کس چیز کی غور و فکر کرنے کے لیے؟ that you reflect within your own selves. کہ اللہ ہمیں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ کے that you reflect within your own selves. جب ہم غور و فکر کریں گے، only when you reflect your hearts will awaken. انسان اگر واقعی میں غور و فکر کرے گا ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ، کہ یہ محض کوئی ایسی آیت نہیں کہ ہم اس کو پڑھ کر گزر جائے کہ اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، ایک دل دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ بہت ہی کم تم اس کا شکر ادا کرتے ہو. تو اللہ ہمیں جب غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو جو انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو پوٹینشیلز اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ واقعی میں ہم کیا اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وی ایکنالج کہ اللہ نے ہمیں یہ سب دیا ہے، لیکن کیا ہم اس کی واقعی میں اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ ڈو وی تھینک اللہ انف فار آل آف دا فیکلٹیز جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ ہم اگر صرف ایک ہی صلاحیت پہ غور کریں، جسٹ ون فیکلٹی آف ہیئرنگ، کہ ہم کس طرح سے سنتے ہیں، جو چیز ہمیں سنائی دیتی ہے، ہاؤ ڈو وی ہیئر. جب ہمارا یہ صلاحیت، جو سننے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، کس طرح سے ہمارا کان جو ہے وہ کسی آواز کو سمجھتا ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے. آنکھ جو ہوتی ہے وہ کیسے، وہ صلاحیت اللہ نے کیسے رکھی ہے آنکھ کے اندر کہ وہ کس طرح سے ایک کسی چیز کو دیکھتا ہے. تو ایک امیج فارم ہوتا ہے ہماری آنکھوں میں. ہماری آنکھ کے اندر نہ جانے کیسا کیمرہ ہوگا، کیا فنکشن ہوگا اس کا، کس طرح سے وہ کسی آبجیکٹ کو جب دیکھتا ہے، دور کی چیز کو، نزدیک کی چیز کو. ہم اندھیرے میں بھی کبھی دیکھتے ہیں، اجالے میں بھی ہم دیکھتے ہیں.
ہمارا دماغ کیسے فنکشن کرتا ہے، ہاؤ اٹ ریکگنائزز، کتنی ساری چیزیں ہمارا ذہن جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے، ہمارا برین ریکگنائز کرتا ہے، ہاؤ مینی شیپس، ہاؤ اٹ ریمبرز سو مینی تھنگس، کیسا ہمارا جو ذہن ہے، برین ہے، ہاؤ ڈز اٹ انڈرسٹینڈ دا میننگس آف ورڈس، کتنی ساری لینگویجز، کتنی ساری بولیاں انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، کتنے سارے فیلنگز ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے، اینڈ یہ ساری چیزیں اللہ نے کی ہے، جو صلاحیت ہمیں دی ہے، بے شمار چیزیں ہمارے اندر ہی غور و فکر کرنے کے لیے ہے، اور ہمیں اس وقت اس صلاحیت کی قدر ہوگی کہ جب اللہ ہم سے کوئی ایک چیز تھوڑا سا جب ہم سے وہ چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری زندگی بالکل بیکار ہو گئی ہے، our life has come to a standstill۔ تو جب اللہ ہمیں when we have that faculty، جب ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر بہت ہی تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں، کہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی تھوڑا ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ ہم ہر دن ہمارا دن کا ایک حصہ ہم ایسا بھی رکھے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور و فکر کریں، ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ مزید ہمیں اس نعمت کو بڑا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ کتنے بار ہم نے قرآن میں یہ ایسی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا ہے؟ زمین میں پھیلایا ہے۔ اللہ نے تمہیں یہ سارے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سمجھنے کی، یہ ساری صلاحیت دیا، اور صلاحیت دینے کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، کس لیے؟ that you fulfill the purpose of your life، اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ and then what is the main purpose of your life؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور پھر جو زندگی میں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم یہیں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہم اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ We will be accountable for it، جو زندگی ہم نے اس دنیا میں گزار کر آئے، we will be rewarded for the good، جو ہدایت کو ہم نے فالو کیا، جو اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کیا، اللہ will reward us for that۔ جو برائی انسان نے کی، جو کرپشن جو زمین پہ انسان نے پھیلایا، you will face the consequences also۔ تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، محض کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بے مقصد ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ سو ہاؤ کین وی بی ہیڈلیس، ہاؤ کین وی بی کیئرلیس، ہم غفلت والی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اینڈ اٹس ایوری تھنگ از فار اے ڈیفینیٹ پرپز، وی ول بی گیدرڈ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو پھر ہم غفلت میں کیسا رہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا آنا اور جانا، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب مزید اللہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ پہلے تم اپنے اندر دیکھو کتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، غور و فکر کرو۔ اب اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے دن اور رات۔ یہ دن اور رات جو ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اور یہ ساری چیز دن اور رات کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ فار دا بینیفٹ آف اس۔ ہمارے بہت سے گروتھ جو ہے وہ رات کے وقت ہوتے ہیں، دن ہمارے لیے اللہ نے ایکٹیویٹی اور کام کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے نیند بنائی ہے، کمفرٹ بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہی ہیز پرووائڈیڈ فار آل آف آر نیڈس آن دس ارتھ۔ اور اللہ نے دن اور رات بھی ایک نشانی بنائی ہے، زندگی اور موت بھی ایک نشانی بنائی ہے۔ تو یہ صرف انسان کی زندگی نہیں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جیتے ہیں، and then we have death and we die، بلکہ لائف اینڈ ڈیتھ جو ہے it occurs at every moment on this earth۔ ہر چیز کوئی نہ کوئی ایک شکل میں وہ مرتا ہے اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ فرماتا ہے کہ ہر دن اللہ brings about a new matter،
اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور اٹس اونلی اللہ دیٹ کازز بوتھ. انسان کے اندر جو انسان جو ہے دا ہائیسٹ آف آل دا کریچرز جو دنیا میں اللہ نے بنایا، اس میں ہو از دا ہائیسٹ آف آل کریچرز؟ انسان. انسان جو ہے کین ہی کریٹ اے سنگل سیل؟ کیا انسان ایک سیل کو کریٹ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے؟ نو، ہی از ٹوٹلی انکیپیبل. نہ وہ کسی ایک سیل کو بنا سکتا ہے، نہ وہ اس سے جو زندگی اللہ نے اس کو اس سیل کو دی ہے اس سیل کی سے وہ زندگی لے سکتا ہے. ہی کی ناٹ اسٹاپ دا فنکشننگ آف دیٹ سیل. اٹس اونلی اللہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اللہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے، یہ غور و فکر کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہر چیز بنانے والا ہے. یہ تمہاری سماعت، یہ تمہاری بصارت، یہ تمہارا دل، یہ دن اور رات، یہ ساری چیزیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. which shows اللہ کا کمپلیٹ کنٹرول اور اختیار ہر چیز پر ہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا ہے جیسے کہا ان سے پہلے والے لوگوں نے، جیسے کہا جو پہلوں نے. جب اللہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا وہ واقعی میں غور و فکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے جو لوگوں نے کہی تھی وہی بات کہتے ہیں. کیا بات؟ قالوا اذا متنا وقلنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ وہ بولے کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کوئی فرق ہے ان کے ہر جنریشن کے لوگ جب آخرت کا انکار کرتے ہیں، اسی ریزن اور اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ کیا ہم ہڈی ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. وَلَقَدْ أُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ ہم نے وعدہ کیا ہے، نحنو اور ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، هذا من قبل یہ اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین تو یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہے. اللہ ہمیں بیان کرتا ہے اس سورے میں کہ اللہ نے کس طرح سے انسان کی پیدائش کو بنایا ہے. اللہ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیز کو ایک حق کے ساتھ بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اللہ بیان کرتا ہے کہ دے شوڈ بی گریٹفل فار دا فیکلٹیز، کہ وہ جو صلاحیت اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے وہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ کہ آخرت جو ہے وہ ہو کر رہے گی. اللہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اس کے باوجود یہ حق سننے کے بعد they do not appreciate the wisdom of اللہ، بلکہ وہ اپنی نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی جو بات ہے اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ سب جو ہے all of this is nothing but tales، کہانی کس سے ہے پچھلوں کے، ہم نے یہ سب بہت سنا ہے، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور آخرت کا ایکچوئل انکار کرنا از ڈینائنگ دا پاور آف اللہ، کیونکہ وہ نہیں جانتے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی قرآن میں اللہ بیان کرتا کہ حقیقت میں وہ اللہ کا قدر نہیں کیا ہے. they do not understand the power of اللہ، they do not understand کہ اللہ کے پاس کتنا اختیار ہے، کہ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو جمع کرے گا. تو دراصل آخرت کا انکار کرنا is denying the power of اللہ. اللہ جو ہے وہ آخرت قائم کر ہی رہے گا. کسی کے مذاق اڑانے سے آخرت قائم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. آخرت تو قائم ہوگی، وہ اپنے وقت پہ ہوگی. اٹ ول ہیپن ایٹ اٹس ٹائم. اللہ نے اس کو کیا ہے، ایک بہت بڑی یہ پوری کائنات کو جو وجود میں لایا ہے، یہ زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ دنیا میں ہمیں جو لایا ہے، ہر چیز جو بنایا ہے، all of this is in his elaborate planning and it will happen، کہ آخرت ہو کر رہے گی. جس طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کا ایک اجل آتا ہے، وہ اجل جب اس کا آتا ہے، وقت ہوتا ہے تو وہ اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. قوموں کا اجل آتا ہے، قوموں کو اللہ بھیجتا ہے دنیا میں، ان پہ عذاب آتا ہے، ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے and they are finished from this earth. اسی طرح یہ پوری کائنات کا بھی ایک اجل آئے گا، وہ یوم القیامت آئے گا، کہ جب وہ گھڑی کو کوئی ایک نہ
ایک وقت کے لیے نہ وہ کوئی ایک گھڑی نہ اس کو آگے کر سکے گا نہ پیچھے ٹال سکے گا. اور ہر وہ شخص جو آخرت کا مذاق اڑانے والا ہے وہ اس بات کو دیکھ کر دیکھے گا کہ اللہ آخرت کو قائم کرے گا. It will happen at its appointed time. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کس کے لیے ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ قل افلا تذکرون. وہ عنقریب وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے تو کیا تم غور نہیں کرتے. اگر ان کی یہ بحث ہے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی, there's no future life, تو اللہ ان کو دعوت دیتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ آخرت کی بات ہے, it's a future life, لیکن جو چیزیں تمہارے سامنے ہے, the tangible things of this earth, اس پہ غور و فکر کرو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ کس نے بنائی ہے, یہ کس کے لیے ہے, تو وہ ضرور کیا کہیں گے, اللہ کے لیے ہے. تو اگر زمین اللہ نے بنائی ہے, ہر چیز اس کا ہے, افلا تذکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے ہیں. تو جو مشرکین ہے جو اللہ کو وہ انکار نہیں کرتے, وہ ضرور کہتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنایا ہے, وہ اس بات کو بھی انکار نہیں کرتے کہ اللہ کا اس کائنات پہ پورا اختیار ہے, بٹ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ اور اس وجہ سے کہ وہ ان کے شریک, ان کے شرکا جو ہے وہ ان کو اللہ کے قریب لائیں گے. وہ اس بات کو کلیم, یہ جھوٹا دعویٰ ان کا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہے. اللہ تو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اللہ وہ ساری چیز سے پاک اور صاف ہے کہ جس سے وہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ gives them the facts, اللہ ان کو یہ ساری حق بیان کرتا ہے, اور یہ ساری چیز پہ انسان man can arrive at his own conclusion اگر وہ غور و فکر کرے کہ وہ بہت تھوڑی سی اگر ریفلیکشن کرتا ہے. افلا تذکرون, the Quran always questions کہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے. a little bit of reflection, غور و فکر کرنے سے انسان جب اپنا عقل استعمال کرتا ہے تو قرآن سوال کرتا ہے زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے, یہ ہر چیز تم کو کس نے پیدا کیا ہے, ہر چیز تم کو کون عطا کرتا ہے, تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو پھر کیا اس بات پہ وہ عقل نہیں رکھتے, اس بات پہ وہ غور نہیں کرتے کہ پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہراتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ, وہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تتقون, تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. جب وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس دنیا کی ٹینجیبل تھنگس, جو چیزیں تم دیکھ سکتے ہو, اس پہ اللہ غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے. تو دے ایڈمٹ دا پاور آف اللہ, کہ اللہ جو ہے وہ یہ ساری چیز کو بنانے والا ہے. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ all of these things, جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, those people who don't believe in Allah, جو atheist ہے, if you ask them who created all of these, تو وہ کہتے ہیں کہ there is some power that created all of these, یہ سب اپنے آپ وجود میں آ گیا. جس چیز کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ اپنے آپ وجود میں آ گیا, جس چیز کو you say that کوئی ایک فورس ہے یا کوئی پاور ہے جس نے یہ ساری چیز کو بنایا ہے, we call it Rab, we call it Allah. Now go a step further and we see کہ اللہ ہمیں کیا ہے, کس کی, نہ صرف یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم زمین کو دیکھو, یہ زمین کو کس نے بنایا ہے. Now Allah takes us a step further. یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو, 7 آسمان کس نے بنایا ہے, وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, وہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے. تو اس بات کو بھی وہ مانتے ہیں کہ یہ 7 آسمان can be 7 heavens, the 7 solar systems, 7 galaxies یا 7 cluster of stars, anything it can mean. تو اللہ وہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کس نے بنایا, وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, تو یہ عرش کا رب کون ہے, عرش عظیم کا رب کون ہے. اور اللہ کا عرش, the throne of Allah, it refers to his might and authority, اللہ کی طاقت, اس کی قدرت.
His control over the entire universe. اس کائنات پہ اللہ کا پورا کنٹرول اور اختیار ہے، اور اس کی کرسی جو ہے، اس کا عرش جو ہے، it represents authority, power and might. تو when they are asked، جب ان سے پوچھا جاتا ہے about the lordship of Allah، اللہ کی ربوبیت، کہ اللہ نے یہ سب کس نے بنایا ہے، تو جواب تو وہ صحیح دیتے ہیں، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ they say it all belongs to Allah. لیکن ان کی کم عقلی یہ ہے، اللہ اس لیے فرماتا ہے افلا تتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہے، ڈونٹ دے شو اینی فیئر، کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے، جبکہ وہ خود اس بات کا جواب دیتے ہیں، دے ایکسیپٹڈ کہ اللہ نے یہ ساری چیز کو بنایا ہے، ایوری تھنگ بلونگس ٹو اللہ. اگر یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں، if all of this inspires you، تو surely the more inspiring should be the one who created all of this. تو کیا تم don't you fear him؟ تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، تم اس سے نافرمانی کرنے سے ڈرتے نہیں ہو، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے ڈرتے نہیں ہو، تم اس کی ناشکری کرنے سے ڈرتے نہیں ہو. the one who gave you all of these blessings، اللہ نے پیچھے ہم پڑھا کہ کس طرح سے اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں تمہیں کس نے دیا ہے. how can you be so ungrateful، کہ صلاحیتیں دینے والا کوئی اللہ ہے اور ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کو پوچھتے ہیں، کسی اور سے ہم دعا مانگتے ہیں. ڈونٹ وی فیئر آل دس، کیا ہم ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے، ایسا کرنے سے؟ اللہ ہم سے سوال پوچھتا ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے. قل فأنا تسحرون، تو پھر تم کیسے جادو میں پھنس گئے ہو. اللہ یہاں پہ سوال کرتا ہے کہ who protects all of you. یہ سوال جو ہے اللہ کی طاقت، اس کا اختیار and his control کے اوپر ہے کہ all of this، کوئی شخص کوئی ہے جو ہمیں نفع اور نقصان دینے پہ قدرت رکھتا ہے اللہ کے سوا. تو پھر تم اللہ کی مخلص ہو کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ پوری سسٹم، یہ پوری کائنات میں جو اللہ نے that works with perfect system and order، یہ کائنات جس طرح سے فنکشن کرتا ہے، یہ محض انسان کی بے وقوفی ہے کہ وہ یہ ساری چیز کی حقیقت دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. he acknowledges all of these. ہر سوال میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے all of the questions، آپ پوچھئے کسی بھی شخص سے دنیا میں، تو وہ ضرور all of them will say کہ اللہ has created this، اللہ نے یہ بنایا ہے. so why are you not worshipping him alone then؟ اگر اللہ نے یہ سب بنایا ہے تو پھر the سوال always کہ پھر تم how can you be so، تم کیسے ایسے بہکے جا سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وحی آپ پر ہوئی تھی، یہ سوال جب آپ یہ وحی پڑھ کر ان کو سنا رہے تھے، تو یہ قریش جو تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگائے تھے کہ وہ ان پہ کوئی جادو ہو گیا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ قل فأنا تسحرون، کہ جادو کس پر ہو گیا ہے، بہکی باتیں کون کرتا ہے، کہ جب تم یہ ساری چیز کو مانتے ہو کہ اللہ نے یہ بنایا ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بل آتیناہم، بلکہ ہم نے ان کے پاس لائے، بالحق کی حق کے ساتھ، وانہم لکاذبون، اور وہ البتہ جھوٹے ہیں. جب ان کے پاس سچی بات لائی جاتی ہے تو وہ اس کو جھٹلاتے ہیں. قرآن ہمیں اللہ کا صحیح تصور دیتا ہے، the true concept of God. اب دیکھیے کہ قرآن جو ہے وہ کتنے ڈفرینٹ میتھڈز میں ہمیں یہ طریقے سے یہ سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے. فرسٹ جو سارے بحث، جو آرگیومنٹس ہے، اللہ اس کو ختم کرتا ہے اینڈ ایک بہت ہی assertive statement، ان کی ساری جو جھوٹ ہے اس کو اللہ کیا ہے بیان کرتا ہے. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے پاس لائے بالحق کی، حق بات لائے ان کے سامنے، لیکن وہ جھوٹے ہیں.
So Allah gives a very clear statement کہ وہ جھوٹے ہیں. کس بات میں جھوٹے ہیں؟ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. یہ جھوٹ بات ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. کون سی بات جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے کہ آخرت کبھی قائم نہیں ہوگی. آپ دیکھیے کہ وہ خود اپنے اسٹیٹمنٹس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. دے ایڈمٹ دا فیکٹ دیٹ اللہ از دا کریٹر. اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے. ہی اونز ایوری تھنگ. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. سو اف دے ایڈمٹ آل آف دیس، پھر اللہ کے ساتھ وہ شریک کیسے کر سکتے ہیں؟ سیکنڈلی، جب وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو یہ بات کو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پہلی بار بنایا ہے. تو جب اللہ نے انہیں پہلی بار بنایا ہے تو آخرت میں وہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. Why will it be difficult for him ان کو دوبارہ سے زندہ کرنے؟ They are again contradicting their own statements آخرت کا انکار کر کے. تو قرآن جب ہمیں بار بار اس بات پہ، بالکل ابتدا میں اللہ ہمیں متقی کی صفات جب بیان کرتا ہے کہ آخرت پہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف ایمان نہیں رکھتے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ سفیشینٹ، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے دیٹ وی بلیو ان اللہ، بٹ وی آلسو ہیو ٹو بلیو. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ واٹ ٹو بلیو اباؤٹ اللہ. کس طرح سے، ہاؤ شوڈ وی بلیو، ہاؤ ڈز اللہ وانٹ اس ٹو بلیو ان ہم. آل آف دس قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ اللہ ہمیں، وی بلیو ان اللہ. کیونکہ مشرکین جو ہے وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنائے. بٹ واٹ دے ڈو ناٹ بلیو، وین یو بلیو ان اللہ دین یو شوڈ آلسو بلیو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. واٹ ڈز ہی ٹیل یو اباؤٹ یور پرپز. وہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم یہاں سے کہاں جانے والے ہیں. all of these things یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ہماری مرضی، من مرضی سے بتایا جائے گا یا کوئی اور ہمیں بتائے گا؟ بلکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، the one who gave us life, he has the right to specify کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے جیے، ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کریں، ہمیں یہ اس دنیا میں کیوں لایا گیا ہے. if he is the creator he will specify the purpose. تو آخرت کا جو انکار کرنے والا ہے وہ انسان جو ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ یہاں بیان کرتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. مَتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور خدا. اس صورت میں ہر خدا لے جاتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہو. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، اس بات سے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ ان کے بارے میں حقیقت بیان کرتا ہے کہ انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ خدا کا جو صحیح تصور ہے، the true concept of God، قرآن ہمیں بیان کرتا ہے. اسلام وہ واحد دین ہے جو gives us a true concept of God. قرآن ہمیں کتنی اچھی طریقے سے سمجھاتا ہے کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو سب سے پہلے تو یہ بہت ہی انکریکٹ کانسیپٹ آف گاڈ ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، کوئی شریک ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیوی ہے. نعوذ باللہ، یہ ساری چیز جھوٹ ہے. اللہ بہت سمپل طریقے سے ہمیں اس آیت میں سمجھاتا ہے کہ had there been more than one God، اگر ایک خدا سے زیادہ کوئی ہوتا تو ہر ایک اپنے جو طریقے سے اس کائنات کو سنبھالنے کا ایک الگ اس کا طریقہ ہوتا. تو کیا یہ کائنات جو اتنی بہترین طریقے سے فنکشن کر رہی ہے فلولیسلی، کیا اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا؟ اینڈ ایچ آف دیم، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو ایچ آف وڈ
each of them will clash with the other. एक दूसरे से क्या है झगड़ा करता, and there would be chaos, confusion होता, disorder होता. लेकिन क्या हम कायनात में कोई ऐसा disorder, confusion, chaos देखते हैं? नहीं. बल्कि ये कायनात जो है, ये यूनिवर्स जो अल्लाह ने बनाया है, ये सिर्फ उस सूरत में, सिर्फ उस हाल में फ्लॉलेसली फंक्शन कर सकती है जब उसका बनाने वाला ओनली वन है. When it follows a single law, and that single law जो है, it applies to every part in the universe, every part of creation. And what is that single law? The law of Tawheed. اور اس لیے ہم دیکھتے کہ کائنات کی ہر چیز صرف اس لیے بہترین طریقے سے فنکشن کرتی ہے بیکاز اٹس بیسڈ آن جسٹ ون لا اینڈ ون پرنسپل اینڈ دیٹ از لا الہ الا اللہ, the توحید آف اللہ. تو یہ ساری چیزیں کہ جس سے وہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی ساتھی ہے. اللہ کلیئرلی ہی ٹیلز اس کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا, ایک سے زیادہ خدا ہوتا, تو واٹ وڈ ہیپن؟ آپ سوچیں کہ اب ہم اپنی جو لائف ہے, پریکٹیکل لائف میں بھی آپ سوچیں کہ ایک بس ہے اور اس کا 2 ڈرائیور ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ بس اپنے صحیح مقام پر جائے گی؟ ایچ آف دیم وڈ وانٹ ٹو ٹیک دا بس سم ویئر ایلس. تو ایک گاڑی جو ہے اس کا 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتا ہے. ایک اسکول ہے, اس اسکول کا 2 پرنسپل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, بیکاز ایچ ول ٹرائی ٹو رن اینڈ رول ان دیئر اون وے. تو اتنی بڑی کائنات کا ایک سے زیادہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو وہ آپس میں لڑتے کہ کون, دونوں میں کوئی ایک تو بڑا ہوگا نا. Who will be big? Who will have more power? Will there not be confusion in the universe? تو اللہ وہ ساری چیز کو رد کرتا ہے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے یہ سارے ڈیفیشنسی سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, اللہ کے کوئی پارٹنر ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون, وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور آشکار کا. فتعالی عما یشرکون, بس برتر اس سے جو وہ شریک سمجھتے ہیں, جو جس چیز سے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ وہ ساری چیز سے پاک ہے. اللہ تو کہیں اعلیٰ اور کہیں زیادہ ان ساری چیزوں سے بڑا ہے. The very fact that کوئی یہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے, they consider that Allah has partners, اس کا بیٹا, this itself, یہ concept ہی کیا ہے, is a very false concept and it's a very low idea. یہ اللہ کا قدر کرنا نہیں ہوا. اسی لیے اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, کہ اللہ کا انہوں نے صحیح قدر نہیں کیا ہے. کہ اللہ کا صحیح قدر کرنا کیا ہے؟ to consider him as the one true God. کوئی اور اس میں کوئی افترا, کوئی جھوٹ گھڑے نہیں, بلکہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین الاسلام دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے اور ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, ہم اس کتاب کو سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے, ہر چیز کو حق کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ بہت ہی انسان کی بے وقوفی ہے کہ انسان ایک اللہ کو چھوڑ کے بہت سے دوسرے معبودوں کے پیچھے جاتا ہے. جبکہ اللہ نے کائنات کی ہر نشانی میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہر دن دیکھتے ہیں, یہ زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, یہ درخت, یہ جانور, انسان, all of these یہ پاسبل نہیں ہوتا اگر الگ الگ اس کے خدا بنانے والے ہوتے. تو یہ کانسیپٹ آف ملٹیپلسٹی آف گاڈس یہ کتنا غلط ہے. اور قرآن ہمیں ہر چیز کی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے. ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, اپنے عقل کا استعمال کرے جو اللہ نے دیا ہے. کتاب کو پڑھے, کتاب کو سیکھے, کتاب کو سمجھے, اور یہ کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرے کہ کتنی بہترین, کتنی خوبصورت اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی ہے.
کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کریں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، جو آنکھیں ہمیں دی ہے کہ ہم اس قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، جو کان دیا ہے کہ ہم اللہ کی بات سن سکتے ہیں، وہ دل دیا ہے جو دل غور و فکر کرتا ہے، جو ذہن اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم اللہ کی جو صلاحیت ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس کا استعمال کریں. یہ سوچے کہ ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس رب کو مانتے ہیں، ہم اس رب عرش عظیم کو مانگتے ہیں کہ جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا. اور ہم جب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں سیقولون للہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی کیا ہے، تو پھر ہم اللہ کی عبادت کیسے نہیں کریں؟ پھر ہم اللہ کی ناشکری کیسے کریں؟ ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے حکم کو ماننا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے ہر احکام کو ماننا اور دل سے اس کو تسلیم کرنا، سنسیئرٹی کے ساتھ ہر احکام کو فالو کرنا، یہ ہمارے شکر کا عملی ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہم اللہ کی عبادت ویسے کریں جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں کہ کتنا زبردست اللہ ہے کہ جس نے، وہ بہت پاک ہے وہ ساری چیز سے، جو مشرکین جو ہے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید کو سکھائے، شرک سے ہمیں پاک کرے، ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو شرک سے پاک کرے، اور ہمیں ہر کام جو ہے ہمیں توحید کے بلبوتے پہ، ہمیں توحید کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لحجتی یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.